الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، متفق علیہ. سجدے کے متعلق باتیں بیان ہو رہی ہے. تو سجدہ کرنے کا جو طریقہ ہے اور کیفیت ہے تو وہ احادیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ سب سے پہلے سجدہ، اس کے 7 اندام ہے، 7 اعضاء ہے، اور ان 7 انداموں کے اوپر سجدہ کرنا یہ واجب ہے اور ضروری ہے. اگر کوئی آدمی ان 7 انداموں کے اوپر سجدہ نہ کرے، ان میں سے کسی ایک اندام کو کم کرے، تو اس انسان کا سجدہ یہ نہیں ہوگا. وہ 7 اندام، ان کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے کہ امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے حکم دیا گیا، یعنی اللہ کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے کہ میں 7 انداموں کے اوپر سجدہ کروں. اور جب اللہ کے رسول کو حکم ہے تو ہمیں بھی یہ حکم ہے. پھر ایک تو انسان اپنے ماتھے کے اوپر اور اپنے ناک کے اوپر، یہ 2 ایک شمار ہوتے ہیں، ماتھا اور ناک، یہ دونوں زمین کے اوپر لگانا یہ ضروری ہے. تو ایک یہ ہے، اور اس کے بعد 2 یہ دونوں ہاتھ ہے، اور پھر اس کے بعد یہ 2 گھٹنے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ 2 پیر ہے. تو 6 اندام یہ ہو گئے، 2 پیر، 2 گھٹنے اور 2 ہاتھ، 6 یہ ہو گئے، اور ایک ماتھا اور ناک، یہ ایک یہ ہو گیا. تو یہ 7 اندام ہے. ان 7 انداموں کے اوپر سجدہ یہ ضروری. ان میں سے ایک آدمی اگر کسی ایک اندام کو بھی اٹھائے گا تو سجدہ نہیں ہوگا. یہ جو ماتھا ہے اس کو بھی زمین کے اوپر لگانا ہے، اور یہ جو ناک ہے اس کو بھی زمین پر لگانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کے پاس سے گزرے تو وہ صحابی سجدہ کر رہے تھے، تو ان کا ماتھا زمین کے اوپر لگا ہوا تھا لیکن ان کی ناک نہیں لگی ہوئی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اللہ کے بندے، آپ اذا سجدت فضع انفک، کہ جب آپ سجدہ کرو تو اپنی ناک یہ بھی زمین کے اوپر رکھ لو. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ بھی یہ تھا کہ جب سجدہ کرتے تھے تو اپنا ماتھا اور اپنی ناک ان کو زمین کے اوپر رکھ لیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کی رات دکھلائی ہے، اور وہ یہ کہ اس رات بارش ہوئی ہے. تو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ 21 کی رات تھی، اور اس رات کو بارش ہوئی. تو صبح فجر کی نماز میں کے بعد میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فرأیت علی جبہتہ وارنبتہ اثر ماء وطین، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کے اوپر اور ان کے ناک کے اوپر پانی اور کیچڑ کا اثر دیکھا. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول اپنی ناک اور اپنے ماتھے دونوں کو زمین پر لگاتے. حالانکہ یہاں پر بارش بھی ہوئی ہے، نیچے کیچڑ بھی ہے، لیکن اس موقع پر بھی اللہ کے رسول یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی یہ ناک گندی ہو جائے گی یا یہ ماتھا گندا ہو جائے گا. نہیں، نیچے کچھ بھی ہو لیکن یہ دونوں اندام یہ آپ کو لگانے ہیں زمین کے اوپر. اگر ان میں سے ایک بھی آپ نے اٹھا دیا، اکثر لوگ ایسا کر لیتے کہ ماتھا رکھ لیتے لیکن ناک تھوڑی سی ان کی اوپر ہوتی ہے، تو یہ غلط طریقہ ہے. ایسے انسان کا سجدہ نہیں ہوتا. یا اکثر لوگ ایسا کر لیتے کہ وہ سجدے میں چلے جاتے تو کبھی ایک ہاتھ اٹھا لیتے، کھجلی کرتے، کبھی پیچھے پیروں کے اندر، کبھی ایک پیر اٹھا لیں گے دوسرے کے اوپر رکھ لیں گے، کبھی نہیں. ان طریقوں پر سجدہ نہیں ہوتا. اللہ کے رسول فرماتے اذا سجد العبد سجد معه 7 اعراب، کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے، انسان سجدہ کرتا ہے تو یہ 7 اندام بھی سجدہ کرتے. ان الیدین یسجدان،
کہ یہ جو دونوں ہاتھ ہے یہ سجدہ کرتے کما یسجد الجبہہ، جس طرح کہ آپ کا ماتھا سجدہ کرتا ہے. تو مطلب آپ کا یہ ماتھا بھی سجدہ کر رہا ہے، تو آپ کے یہ ہاتھ بھی سجدہ کر رہے، تو آپ کے یہ پیر بھی سجدہ کر رہے. یہ ساتوں اندام آپ کے اللہ رب العالمین کے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے. تو اب آپ ان میں سے کسی ایک کو اٹھا لیتے ہو تو مطلب یہ کہ آپ اس کو محروم کر لیتے ہو اس سجدہ کرنے سے. تو اس بنا پر علماء کے اقوال میں سے جو راجح بات ہے وہ یہی ہے کہ ایک آدمی اگر کسی بھی اندام کو اٹھا لیتا ہے تو اس انسان کا وہ سجدہ کامل نہیں، اور اس سجدے کا اعادہ یہ اس انسان کو کرنا پڑے گا. تو یہ 7 اندام، پھر یہ 7 اندام ان میں سے جو دونوں ہاتھ ہے انسان کے، تو یہ دونوں ہاتھ یہ 2 جگہوں پر آدمی رکھ سکتا ہے. نمبر 1، یہ تو اپنے کندھے کے برابر رکھ لے، یہ بھی ابو داؤد کی حدیث میں آیا ہوا، یہ ہاتھ جہاں یہ انسان رفع الیدین کرتا ہے تو بالکل اسی جگہ زمین کے اوپر بھی رکھ لے، ایک. اور دوسرے نمبر پر یہ ہاتھ اپنے کان اور رخسار ان کے برابر میں رکھ سکتا ہے، یہاں پر یہ اس جگہ کے برابر، ان 2 جگہوں پر آدمی اپنے ہاتھ رکھ سکتا ہے. اور یہ جو ہاتھ ہوں گے تو ان ہاتھوں کی جو انگلیاں ہوگی یہ بالکل بند ہوگی، اس کو کھلا رکھنا اس جگہ میں یہ غلط ہے، یہ بند ہوگی. اور اس کی یہ جو انگلیاں ہوگی یہ قبلے کی طرف مائل ہوگی. ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ وَاسْتَقْبَلَ بِأَصَابِعِ رِجْلَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ، کہ اللہ کے رسول نے اپنے پیروں کے اور جو ہاتھ ہے ان کی جو انگلیاں ہیں یہ قبلے کی طرف مائل کی تھے. اکثر لوگ ہاتھ یوں رکھ لیتے، تو یہ جو ہاتھ ہوتے یہ قبلے کی طرف نہیں آتے بلکہ وہ سر کی طرف آ جاتے. تو یہ غلط طریقہ ہے، نہیں، یہ ہاتھ بالکل سیدھے رکھے جائے اور یہ انگلیاں یہ بند رکھی جائے. اور یہ جو ہاتھ ہوں گے تو یہ بالکل کھلے رکھے جائیں گے، بالکل کھلے. یہاں ابن بحینہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول جب سجدہ کرتے تو اپنے ان جگہوں کو کھلا رکھتے، بغلوں کو، یہاں تک کہ پیچھے سے اگر ایک آدمی آ جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل مبارک وہ بھی نظر آتے. تو یہ ہاتھ بعض لوگ اس کو زمین کے اوپر رکھ لیتے، بعض لوگ بالکل یہاں اس جگہ کے ساتھ ملا لیتے. تو یہ دونوں طریقے غلط ہے، کھلا کرنا اور ان کو قبلے کی طرف مائل کرنا یہ ضروری ہے. اور اس کے ساتھ جو آپ کے پیچھے پیر ہے تو یہ پیر ان کو کھڑا رکھنا ہے، اور جو ان کی انگلیاں ہے تو ان کو قبلے کی طرف موڑنا ہے. اور یہ تب ہے جب آپ کے پیروں کا جو صدر ہے وہ زمین کے اوپر لگ جائے، تو ان کو نرم کر کے پیروں کی انگلیاں آپ قبلے کی طرف مائل کر لو گے، اور دونوں پیر آپ کے ملے ہوئے ہو اور ان کے گھٹنے ایک دوسرے کے ساتھ ہو. یہ پیروں کو اوپر کرنا دونوں کو، یا ایک کو اوپر کرنا، یا پیروں کی انگلیوں پر سجدہ کرنا، یا ان کو پیچھے کی طرف مائل کرنا، تو یہ غلط ہے. نہیں، بلکہ ان کو نرم کر کے قبلے کی طرف مائل کرنا. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے بستر پر نہیں پایا، تو میں نے دیکھا اندھیرا تھا، تو میں نے ہاتھ ڈھونڈتی میرے ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم مبارک پر پڑ گئے، وہما منصوبتان، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پیر مبارک یہ کھڑے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول یہ دعا فرما رہے تھے، اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک. تو یہ دعا کر رہے تھے. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول دونوں پیروں کو کھڑا رکھتے اور ان کی انگلیاں یہ قبلے کی طرف مائل کرتے اور ان دونوں پیروں کو آپس میں ملاتے. تو جو لوگ اس کو دور رکھ لیتے ایک دوسرے سے تو یہ طریقہ بھی صحیح نہیں، بلکہ ملانا اور انگلیوں کو قبلے کی طرف مائل کرنا یہ سجدے کا پورا صحیح طریقہ ہے. اور یہ جو انسان کا پیٹ ہے تو یہ پیٹ یہ اپنے رانوں پر نہیں لگنا ہے، بلکہ یہ پیٹ اور یہ ران ان کے درمیان بھی فاصلہ ہوگا. اسی طرح آپ کے جو ران ہے تو یہ ران بھی آپس میں نہیں ملے ہوئے ہوں گے، بلکہ یہ ران آپ کے آپس میں الگ الگ ہوں گے، جدا ہوں گے. اور آپ کا جو پچھلا حصہ ہے، پچھلا حصہ تو یہ آپ نے اٹھایا ہوا ہوگا، اس پچھلے حصے کو آپ نے نیچے کی طرف مائل نہیں کیا ہوگا، بلکہ پورا کھل کر سجدہ کرنا، کھل کر کہ آپ کا پچھلا حصہ بھی اٹھا ہوا ہو، آپ کے ران الگ ہو، آپ کا پیر اور یہ جگہ الگ ہو، اور آپ کے ہاتھ پورے طریقے پر الگ. اللہ کے رسول علیہ السلام جب سجدہ کرتے تو اتنا کھل کر سجدہ کرتے کہ اگر بکری کا بچہ چاہتا تو نیچے سے گزر سکتا،
اتنا کھل کر سجدہ کرنا کہ نیچے بکری کا بچہ جا سکتا ہو. تو جو بن کر کے سجدہ کرتے عورتیں کرتی اور بعد مرد بھی جو ہے نا اس طرح کرتے, تو یہ طریقہ کسی بھی حدیث میں نہیں آیا. ہاں صرف یہ رخصت صحابہ کو دی گئی تھی کہ جب انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول ہم جب لمبا سجدہ کرتے تو ہم تھک جاتے بہت زیادہ, تو اللہ کے رسول نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ چلو پھر آپ لوگ اپنے گھٹنوں سے مدد لے سکتے ہو, یعنی پھر اپنے ہاتھ جو ہے نا یہ گھٹنوں کے اوپر رکھ سکتے ہو. تو وہ تب ہے جب انسان لمبا چوڑا سجدہ کرے بہت لمبا, تو اس وقت یہ عذر ہے اور ایک رخصت ہے جو ہمیں دی گئی. جیسے ہمارے سجدے ہیں تو ان صورتوں میں انسان بالکل کھل کر سنت طریقے کے مطابق اس طریقے پر سجدہ کرے گا. اگر اس طریقے پر آدمی سجدہ نہ کرے تو یہ اس کے سجدے کا نقص ہے, اور شاید کبھی کبھار یہ سجدہ اللہ کے دربار میں قبول